یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں، بڑے رحمت والے دن ہیں، بڑی عطاؤں والے دن ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ یہ عبادت کے دن ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا، فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا کس نے نہیں خریدی۔ جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئے۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچا ہے تو دروازے تک پہنچا ہے، اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی کسی آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دستے نگل نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے۔ یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے۔ اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، پچھلی ساری دعائیں اولاد کی، اب کہا ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ سورۃ شعراء میں آتا ہوں اور یہاں سے 2-3 آیات عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جناب ابراہیم کی اور دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربی ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم و عمل عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملاقات کرا، علم و عمل دے اور جو صالحین ہیں ان سے ملا۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے علم بھی ملے، عمل بھی ملے اور پھر صالحین کی صحبت بھی ملے، نیک لوگوں کی جسے سنگت نصیب ہو۔ اچھے لوگوں کے پاس، وہ گلی میں کچھ سنگترے بیچ رہا تھا نا، تو درویش اندر بیٹھے تھے تو آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔
تو بابا جی کو اندر ہی بجد ہو گیا. کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ کہہ رہا ہے جنہاں دے سنگ چنگے سانو ترے، اچھے سنگ ترے، جنہاں دے سنگ اچھے سانو ترے. جناب ابراہیم کی دعا دیکھو، فرماتے ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین، اے اللہ حکم عطا فرما، مانا مفسرین نے کیا علم و عمل عطا فرما، اور اے اللہ مجھے ان سے ملا دے جو صالح لوگ ہیں. یہ دعا مانگتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے اللہ جو لوگ میرے بعد آئے نا ان میں میری سچی ناموری رکھنا. اے اللہ بعد والے پچھلے ہمارا ذکر کریں تو ذرا اچھے لفظوں کے ساتھ کریں، ہمارے بعد ہمارا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو. ہماری تعلیم کے لیے جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیچھے اس طرح کا چھوڑ کے جانا کہ تمہیں خیر کے ساتھ یاد کیا جائے. یعنی تم کہیں بیٹھو تو لوگ کہیں کیا بات ہے، اور اٹھ کے جائیں تو لوگ کہیں کیا بات ہے. لوگوں کے بیچ ہماری اچھی ناموری ہو. جناب ابراہیم دعا مانگتے ہیں. جناب ابراہیم کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، یا اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہیں. ہمارے تعلق بنا پر جنتیوں سے بنا، ہمیں ان سے جوڑ دے جو چنگیاں دے لڑ لگی سان تے چولی چ پھول پئے. تو ایک دن پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. کہا اے اللہ ان میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہے، اور فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ دنیا میں پردہ رکھا ہے تو قیامت میں بھی. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، مومنوں کا پردہ رہ جانا ہے قیامت میں. عقیدہ ٹھیک رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن پردہ انشاءاللہ. اور بھی بڑی جگہوں پہ حدیث ہے، پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے نوکھی لکھی ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لوگوں نے کھڑا کر کے پوچھا تھا وہ آپ کے کان میں حضور نے کیا بتایا تھا، کان میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا بات کی تھی؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ قیامت کے دن بندے کو اپنے قریب کر کے پوچھے گا وہ فلاں 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 گناہ کیا تھا. تو بندہ کہے گا مالک ہو گیا، اور بندہ ڈر رہا ہوگا مالک ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، آج تجھے معاف کر رہا ہوں. پردہ رکھا تھا معاف کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں تو رسوا نہ کرنا. امید ہے، کرم کی امید ہے، اس کی رحمت پر امید ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہتا ہے جب متقی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. امید ہے کرم ہی ہوگا. گناہگار تو بڑے ہیں پر امید ہے رحمت پر، اور کبھی امید ہے رحمت پر کہ جس نے یہاں عزت دی ہے وہاں بھی کرم ہی فرمائے گا، فضل ہی فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بڑی تفصیل سے قرآن پاک نے بیان فرمایا. رب کریم کا پتہ نہیں کتنا کرم ہے اپنے اس خلیل پر کہ جا بجا قرآن مجید کے صفحات آیات یہ بھرے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں سے. پھر ایک اور انفرادی پہلو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی ہیں نا، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. کبھی کوئی بندہ پیارا آ جائے نا، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، تو انسان تبصرہ کرتا ہے. کبھی کوئی پیارا آدمی آتا ہے نا جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، تو انسان اس کی باتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے وہ آیا تو اس نے یوں کہا، پھر جواب میں نے یوں کہا، اس نے یہ سوال پوچھا تو پھر میں نے اسے یہ جواب دیا، اس نے اس حوالے سے بات کی تو پھر میں نے اسے اس طرح کر کے جواب دیا. کیا انداز ہے قرآن مجید کا، بلا مثال و بلا تشبیہ. رب فرماتا ہے میرے خلیل نے مجھ سے فلاں دعا مانگی، میرے حضور فلاں بات کے لیے فلاں معاملے میں عرض کیا. اس پہلو میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے میری بارگاہ میں کشکول طلب دراز کیا. انداز تو دیکھیے کتنا انوکھا ہے، کتنا نرالا ہے. اور یہ جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں. پتہ کیا ہے، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں پر وہ لذت نہیں لیتے جو ہمیں لینی چاہیے. ہم دعا تو مانگتے ہیں پر وہ سرور حاصل نہیں کر پاتے جو ایک بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں نصیب ہوتا ہے. رسمی سا انداز ہوتا ہے، روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، بعض جگہ تو رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں.
حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جن کو رب کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے انہیں اپنا گہرا دوست بنایا، وہ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا اتنی انوکھی، اتنی پیاری، کاش آپ اس پر غور کریں کہ یہ دعا مانگنا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ 2-3 مقام قرآن پاک کی عرض کرتا ہوں۔ پہلے دیکھیے سورہ بقرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تتبع کر رہے، تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی امامت جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مالک کریم کو وہ بات اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ساتھ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے، اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے۔ دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں، پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہے، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہے، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار، ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا ہوں جناب ابراہیم کی، دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ، میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے بنا دیا ہے، اس سے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے، وہ محبوب آئیں تو کیا کریں؟ اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئے اور انہیں خوب ستھرا کر دے، خوب ستھرا کر دے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، باطن کا تزکیہ کر۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے،
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, कबूलियत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाह आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा ताकि वो किताब व हिकमत सिखाएं, ताकि वो कुरान मजीद की आयात की तिलावत करें। ऐ अल्लाह रसूल करीम अलैहिस्सलाम अता फरमा जो दिलों का तज़किया करें। इस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, वो रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अब हमें हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक किताब व सुन्नत सीखना चाहिए ना। हुजूर ने जो खूबसूरत इरशादात करके हमारा तज़किया किया है, हमें वो याद रखने चाहिए ना, दिलों में बसाने चाहिए ना। तो एक मकाम तो वहां सूरह बकरा और दूसरा मकाम सूरह इब्राहीम में। ये सूरह इब्राहीम है। मालिक को प्यार इतना है, जगह जगह भी जिक्र किया है कुरान पाक में जनाब इब्राहीम का, और एक पूरी सूरत का नाम इस सूरह इब्राहीम है। इतनी मोहब्बत है हजरत खलीलुल्लाह से रब करीम को। यहां भी देखिए हजरत इब्राहीम सूरह इब्राहीम में दुआ मांगते। अब जरा ये दुआ भी देखें कितनी माना खेज है। फरमाते हैं वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। याद करो जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के में नहीं रहते थे, पर दुआएं मक्के के लिए मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मक्के मदीने में हमेशा अमन ही रहे, अल्लाह इसे अमन वाला बना दे। एक बात आपको अर्ज करूं, जिस मुल्क में अमन नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। जब तक अमन ना हो न तिजारतों का मजा है ना इबादतों का मजा है। काम काज भी तभी होता है जब अमन हो, इबादत रियाजत तबलीग तालीम तभी होती है जब अमन हो। ये देखिए अल्लाह के पैगंबर हजरत खलील अलैहिस्सलाम क़याम अमन की जरूरत के बारे में किस तरह बयान फरमाते हैं। कहते हैं ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जब तक अमन नहीं होगा, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हर मुसलमान मुल्क के अंदर अमन रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे शहरों में इलाकों में अमन रहे। ढेर सारे लोग हैं जिनको अमन पसंद नहीं होता, बदअमनी पैदा करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख ले, ये गिबतें करने वाले, चुगलियां करने वाले, एक दूसरे के बारे में साजिशें करने वाले, शरारतें करने वाले, ये सारे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और जनाब इब्राहीम क्या कहते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा ले। दुनिया में वो बंदा बच गया जिसका अकीदा महफूज हो गया। सबसे ज्यादा कीमती खजाना उस बंदे के पास है जिसकी औलाद के अकीदे ठीक है, जो इस्लाम पर पुख्ता है। आज मुल्हिद आ गए हैं, मुल्हिद बेदीन, जो ज़हनों में सवाल छोड़ते हैं माज़अल्लाह, हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, दीन से दूर करना चाहते हैं। अपने बच्चों के करीब बैठा करो, इनकी बातें सुना करो, इनकी सोचें देखा करो। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे पोस्ट दिखाने लगा, कहने लगा ये देखे एक बंदे ने पोस्ट की है, करोड़ों अरबों रुपया तुम जानवरों को कुर्बान करने पे लगा देते हो, ये गरीबों को दे दो, लोगों के घर बन जाएं, बच्चियों की शादियां हो जाएं। पता नहीं लोगों को हर दीनी काम पे गरीब क्यों याद आते हैं, याद आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं देहाती आदमी हूं, हमारे डेरे के साथ एक डेरा होता था, चाचा जी बशीर साहब ने ना हर साल वो बैल पालते थे बेचने के लिए, गरीब आदमी और कहा करता था इस दफा मेरे जानवर बड़े अच्छे हैं, ये सही बिक गए तो 2 बेटियों की शादी करूंगा। पाल कर बेचने वाले भी गरीब कम हैं, जो कारोबार करते हैं, बड़े फार्म बनाते हैं, पाल कर बेचने वाले भी गरीब, और जो कसाई सेवा करते हैं वो कौन होते हैं? और मीरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हदीस सुने जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, और इस हदीस को सुनने से आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। हदीस नंबर 2, सही बुखारी शरीफ की हदीस। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे नाजिल होती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक़्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है, और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है।
جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔